وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہے اور چوری کر کے بھئی غلط ویلیو دکھا دی، تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے، اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ اپنے دین سے پیار کرتی ہے، اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے۔ تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور آزادی رائے کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلامو فوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا۔ ہوا ہے جو میں نے گفٹس لیں، جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہیں، اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا FBR میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے۔ اس میں میں نے غلط کام کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی۔ بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں۔ میرا تو کام نہیں ہے ویلیو، میں تو نہیں جا کے بیچ رہا، میں تو نہیں اسیس کر رہا۔ مجھے تو جو ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا، وہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آیا ہے اس کے ویلیو، آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں، یہ ہوتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا۔ اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے، اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ ان کے خوف کے غلام بن جائیں۔ میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا ہے، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں، پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو بھی PTI کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا۔ جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو،
اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں, ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں. یہ جو نیب ہے, کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں. جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے, 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے, 1 مریم نواز نے چوری کی ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی. بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا, وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے, مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں, اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے میرے 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں, کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے, میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنلز جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں, جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے, اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں جی, آپ ادھر وہ لے لو, وہ سندھ لے لے, وہ کراچی لے لے, وہ یہ لے لے, وہ پختونخوا لے لے آپس میں, اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر سے, کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا. اور اس لیے میں اپنی آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, تیاری کریں آپ. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. پہلے تو جمعے کو نکلے نا, جو انہوں نے کیا ہے, جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے, کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن, میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے. میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز, میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا, انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ, ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے, انہوں نے بھاگنا باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں, غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر, ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.